بقر عید کی جو قربانی ہے وہ اصل میں یہ درس دیتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کر دیں, اسلام کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش بولو نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی بولو سنت. کیا مطلب؟ اس حدیث میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں, بہت ساری علم و حکمت کی باتیں. دیکھو دنیا میں اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کہ ایک انسانی جان کو قتل کیا جائے. ہو سکتا ہے؟ بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو, ہے بھائی. کسی انسانی بلکہ کسی بے گناہ جان کو قتل کیا جائے, چاہے وہ جانور ہی ہو, انسان تو دور کی بات. بلا وجہ کسی جانور کو قتل کرنا بھی, بھائی پھر ویڈیو بنا رہے ہیں, ہلو بھائی ویڈیو نہیں بنائے. بلا وجہ کسی انسانی جان کو قتل کرنا ساری دنیا میں غلط سمجھا جاتا ہے, اور اسلام میں بھی کیا یہ عمل حرام ہے. کسی بھی جان کو, وہ جان اگر انسان کی ہو تو یہ جرم اور زیادہ بولو بڑھ جاتا ہے. نمبر 3, وہ جان اگر مسلمان کی ہو, کلمہ گو کی ہو, تو یہ جرم اور بھی زیادہ, بولتے کیوں نہیں یار, بڑھ جاتا. مسلمان کا قتل کرنا اور بڑا جرم ہے. وہ جان اگر کسی رشتہ دار کی ہو تو اس کا جرم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. رشتہ دار کو قتل کرنا کسی غیر کو قتل کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے. رشتہ داروں میں سب سے مضبوط رشتہ اولاد کا ہوتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے مرتے ہی سب سے زیادہ وراثت کس کو ملتی ہے؟ اولاد کو. اس لیے اسلام نے سب سے گہرا رشتہ کس کا مانا ہے؟ اولاد کا. تو اولاد کو قتل کرنا قتل کی نوعیت میں اور بھی بڑا جرم. کیا خیال ہے بھائی؟ تو باپ کو حکم دیا جا رہا. اچھا چھٹی بات, اولاد بھی ایسی جو بے قصور ہو. بعض دفعہ اولاد نے کچھ ایسے کام کیے ہوتے ہیں, آدمی غصے میں آ کے مار دیتا ہے اس کو, وہ بھی غلط کرتا ہے, قتل تو پھر بھی جائز نہیں ہے. لیکن اولاد اگر کیا ہو, معصوم اور نیک, کوئی قصور نہیں ہے اس کا, اس کو قتل کرنا اور بھی بڑا جرم. پھر وہ اولاد اگر نابالغ ہو تو شریعت میں نابالغوں کے حقوق بالغوں سے زیادہ ہیں. آج تو ان حقوق پر عمل نہیں ہوتا. یہ خوب مسئلہ سمجھ لیں, نابالغ بچے کا مال اس کی پرمیشن سے بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے. نابالغ بچہ صدقہ کرے گا تو شریعت میں وہ کالعدم ہے, کیونکہ اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنا مال کسی کو دے دے. وہ ابھی نہ سمجھے, شریعت نے اس کے تصرفات اور اس کے اس قسم کے افعال کو کالعدم قرار دیا ہے. نابالغ بچہ آپ کو اپنا پلاٹ گفٹ کر دے, شریعت اس کو کالعدم مانتی ہے. کوئی وصیت کر دے, کالعدم. سمجھتے ہو؟ کیونکہ اس کے مال کی حفاظت اور اس. اچھا, نابالغ بچے سے آپ کوئی کام بھی نہیں لے سکتے. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. لوگ خدمت لے رہے ہوتے ہیں نا, وہ بچہ کوئی جا بیٹا یہ لے کر آ, جا بیٹا پانی لے کر آ, جا بیٹا یہ لے کر آ. تو علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ نابالغ بچے سے آپ کوئی کسی قسم کی خدمت نہیں لے سکتے. والدین خدمت لے سکتے ہیں, اسی طرح استاذ والدین کی پرمیشن سے اتنی خدمت لے سکتا ہے جس کا تعلق تربیت سے ہو. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. مثال کے طور پر آپ نے پڑھنے کے لیے اپنا بچہ کسی ٹیچر کے حوالے کیا. اب ٹیچر کا ادب بھی آپ چاہتے ہیں اپنے بچے کو سکھانا, تو ماں باپ نے بچے سے یہ کہا اور ٹیچر سے بھی یہ کہا کہ اس سے خدمت لیتے رہا کریں. کبھی کبھار پانی منگوا لیا, یہ کام کروا لیا, دکان سے جو ہے وہ کوئی چیز منگوا دی, تاکہ اس میں استاذوں کی خدمت کا جذبہ برقرار رہے. تو ٹیچر اس نیت سے اس سے خدمت لے سکتا ہے تاکہ اس میں خدمت کا جذبہ برقرار رہے, اور یہ بھی جب لے سکتا ہے جب بچے کے والدین کی طرف سے ٹیچر کو اس کی پرمیشن بھی ہو, کیونکہ اصل متولی ماں باپ ہیں, استاذ نہیں ہے.
بہت مشکل ہے یار، کیسے سمجھائیں. تو لیکن آج کیا ہو رہا ہے، بعض اداروں میں بچوں سے محنت مشقت والے کام لیے جاتے ہیں، تو وہ جائز نہیں ہے، ان سے خوب سمجھ لیں. اسی طرح ہنر سکھانے کے لیے بھی بچے سے خدمت لی جا سکتی ہے والدین کی پرمیشن سے. ماں باپ اپنے بچے کو میکینک بنانا چاہتے ہیں تو شو روم میں لے جا کے وہ جو ورک شاپ میں بٹھا دیا، تو وہاں جو بھی استاذ ہے اس سے کہا کہ بھائی اس سے پلگ پانا وغیرہ کھلواؤ تاکہ اس کو یہ کام آئے. تو ہنر سکھانے کی نیت سے بھی ٹیچر استاذ وہ نابالغ بچے سے خدمت لے سکتا ہے. کس کی پرمیشن سے؟ ماں باپ کی. مگر اس میں بھی یہ ہے کہ یعنی زیادہ محنت مشقت والے کام اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے کہ جس سے وہ تنگ آنا شروع ہو جائے. سمجھتے ہو؟ یہاں ایک مدرسہ ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کبھی کسی بچے سے میں نے پانی بھی منگوایا ہو، مجھے نہیں یاد پڑتا. تو یہ اصول ہے، خوب سمجھ لیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نابالغ کے حقوق اسلام میں بالغوں سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا قتل کرنا تو اور بڑا جرم ہوگا نا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ آپ قتل کریں ایک جان کا، اور وہ جان بھی انسانی جان، اور انسانی جان بھی معصوم بے گناہ، اور معصوم بھی آپ کا رشتہ دار، اور رشتہ دار بھی وہ جو سب سے قریبی، اور نابالغ بھی جس کے حقوق بالغوں سے زیادہ ہیں. اور مزید ایک بات یہ کہ وہ بچہ جو آپ کو آپ کی قربانیوں کے صلے میں بطور گفٹ ملا تھا، نہیں آ رہی بات. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں نا، تو اس کے گفٹ میں اللہ نے کیا دیے؟ اسماعیل. تو یہ تو اور زیادہ عجیب سی، یہ تو یعنی اللاجیکل بات بھی ہو گئی کہ معاذ اللہ نقل کفر ایک بہت بڑا جرم بھی کروایا جا رہا ہے، قتل انسانی کا، اور اللاجیکل کام بھی کروایا جا رہا ہے، اس لیے کہ جو چیز بطور گفٹ کے دی جاتی ہے وہ کبھی واپس نہیں لی جاتی. وہ طبعی عمر کو پہنچنے کے بعد انتقال کر جائے تو وہ تو سب نہیں مرنا ہے.